گرامی ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ اس پر بین الاقوامی خاموشی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور موجودہ صورتحال کو ہی ہم جب ڈسکس کرتے ہیں تو نہ صرف کشمیر کی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ بھارت کے اندر کی صورتحال کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، کس طرح سے بھارت کی جو ہے اندرونی صورتحال وہ انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ بھارت میں موجود جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ دلت ہیں، چاہے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کشیدگی نظر آ رہی ہے جو کشمیر میں ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان میں سید یوسف نسیم صاحب ہیں، پروفیسر آصف رسول صاحب ہیں، اور زمان باجوہ ہیں، جن سے ہم ڈسکشن کریں۔ اور بریک پہ جانے سے قبل نسیم صاحب سے گفتگو ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی بات مکمل کریں۔ جی ہاں، ایک تو دنیا کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انڈینز کو بھی۔ جی جی، وہ یہ کہ کشمیریوں نے پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستان کا حصہ بننے کا اعلان کیوں کیا تھا، ون۔ سیکنڈ یہ کہ ایک اور زبردست زمینی حقائق ہے جس کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، چینج نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ پروفیسر صاحب اور باجوہ صاحب ساتھ دیں گے مجھے اس بات میں کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر کوئی گھر نہیں جس کی ریلیشن سری نگر میں، جموں میں، کٹھوعہ میں، کپواڑہ میں یا بارہمولہ میں نہ ہو۔ 47 سے پہلے جتنے بھی یہ لوگ اس ریجن میں رہتے ہیں ان کے رشتے، اور اس کے بعد جب ہندوستان پاکستان بن گئے اور بغیر ویزا کے کشمیری پاکستان نہیں آ سکتا تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں کشمیری بیٹیوں کی شادی کراچی میں ہوئی، لاہور میں ہوئی اور آپ کے کوئٹہ میں ہوئی۔ لیکن میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، کوئی میرا دوست بھائی یہ بات ثابت کر دے کہ ان پچھلے 72 سالوں میں سری نگر کی کوئی بیٹی ایک دو کو چھوڑ کر کسی کی شادی ہندوستان میں کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ، ان کے حقوق کے لیے بھی ہم ہمیشہ لڑتے رہے سری نگر میں، لیکن اس لیے کہ کشمیری کے ذہن میں تھا کہ ریاست جموں و کشمیر نے ہر حال میں پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اور ہم بیٹی دہلی یا علی گڑھ یا کیا نام ہے آپ کے دارالعلوم میں کسی کے ساتھ شادی کر دیں تو ہمارا آنا جانا جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا اور ویزا نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہم صبح سری نگر سے پیدل چل کے شام مظفر آباد پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جو بلڈ ریلیشن ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے کشمیر کے ایشو کو، اور آپ نے دیکھا 1947 میں ان لوگوں نے بڑی مدد کی، مجاہد اول کی اور سردار ابراہیم خان صاحب کی، جو آزاد خطہ ہے اس کو آزاد کروانے میں، اور بہت سے لوگ شہید ہوئے، ان کے مزارات کشمیر میں موجود ہیں۔ اس وقت بھی اگر سیز فائر نہ ہوتا تو کشمیر آزاد ہو جاتا۔ سیکنڈلی قائد اعظم کا یہ فرمانا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے۔ تھرڈلی قائد اعظم کا پولیٹیکلی یہ فرمانا کہ مسلم لیگ نون کی ضرورت جموں و کشمیر میں اس لیے نہیں کہ آل مسلم کانفرنس، آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے یہی مسلم لیگ ہے جموں کشمیر میں، کیونکہ یہ 1931 سے مسلم لیگ کے بننے سے پہلے مسلم کانفرنس بنی جو مہاراجے کے رول کے خلاف اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے ایک تحریک چلا رہی تھی، اور بعد میں وہ تحریک پاکستان کا بھی حصہ بنی۔ اور پھر جو یونائٹڈ نیشن نے فیصلہ کیا، یہ پروفیسر صاحب آپ کی نظر بھی میں عرض کروں کہ جب یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان گیا، اس نے کہا جی پاکستان نے حملہ کر دیا جموں کشمیر پر، یہ ہوا وہ ہوا، حالانکہ 2 نیشن تھیوری کی وائلیشن انڈیا نے کی، لیکن وہاں پہ جو فیصلہ ہوا وہ 19 جولائی 1947 آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں سری نگر آبی گزر میں پاکستان بننے سے 24 دن پہلے قرارداد پاس ہوئی کہ ہم بننے والے پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ وہ قرارداد جب یونائٹڈ نیشن نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو الیکٹڈ ممبر 25 میں سے 23 ممبران اسمبلی جو تھے وہ مسلم کانفرنس کے تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بننے والے پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ وہ کچھ ایسے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو میرا اور آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، جو میرا اور آپ کا جغرافیکل ریلیشن ہے، جو میرا اور آپ کا کلچرل ریلیشن ہے، جو میرا اور آپ کا ریلیجس ریلیشن ہے، جو میرا اور آپ کا واٹر ریلیشن ہے، اس کو مودی کی نانی بھی ہمیں
ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی. یہ کشمیری اسی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم 2 کروڑ کے قریب کشمیری ہیں. یہاں ڈائسپورا کی بات ہوئی, مجھے فخر سے یہ بات آپ کہنے دیجئے, سلام پیش کرنے دیجئے ان پاکستانیوں کو, ان آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو آپ کے گریٹ برٹن کے اندر موجود ہے. 17 لاکھ کے قریب ان کی پاپولیشن ہے, جس میں 10 لاکھ تو کشمیری ہیں, جو سری نگر والے کشمیری سے کم تاریخ کا حصہ آج کی ڈیٹ میں نہیں بنے ہوئے پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹکلی. سیم از دا کیس ود امریکہ. امریکہ کے اندر آپ کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, دیگر ہیں, وہ بھی اس وقت کشمیر کے پرامن حال کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اب بدنصیبی سے تھوڑا بہت ان عرب امارات اور سعودی عربیہ میں اجازت نہیں ہے, وہاں جمہوریت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے لوگ کھل کے سامنے نہیں آ سکتے. تو باقی چند مسلمان لوگوں کو چھوڑ کے باقی پوری دنیا میں جو آپ کا ڈائسپورا ہے وہ اس وقت کشمیر کی طاقت بنا ہوا ہے. تو مودی کو یہ بات سمجھنی چاہیے. میں یہ بات آپ سے آج یہ کہوں گا وزیر اعظم ہند کو, آپ کی وساطت سے, اگر وہ مانیٹر کرتے ہیں ہمارے پروگرام, میری بات سن لیں. اگر وہ آج پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کشمیری قیادت کو شامل کر کے مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کر لیتا ہے, تو بھارت وہ مقام حاصل کر سکتا ہے دنیا کی پولیٹکس میں جس میں وہ جانا چاہتا ہے. اقتصادی طور پر ترقی یافتہ ملک, پھر ملک میں ڈیموکریسی وغیرہ. اگر وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی بھی رکھے گا, کشمیر کا مسئلہ حل بھی نہیں کرے گا, سارے ہمسائے اس کے راضی نہیں ہوں گے, تو بھارت میں انشاءاللہ اگر وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو بھارت کے ابھی 34 اسٹیٹیں انہوں نے بنائی ہیں, میرا خیال ہے 34 تو میں نہیں کہوں گا, تو 10-15 حصے بھارت کے ضرور ہوں گے, اور ایک پاکستان جو ہے وہ یو پی کے اندر اور جنم لے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ حالات اسی طرح سے کشیدہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, جس کی انڈیکیشن ابھی نسیم صاحب نے بھی دیا, آصف صاحب, جو 1940 سے 47 کے اندر تھے کہ وہی تحریک ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہاں پہ موجود مائنورٹیز جو ہیں جوش میں ہیں, وہ ایک تحریک چلا رہی ہیں, اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں. تو آپ بھارت کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ یہ کیوں اتنے عرصے سے کشمیر کو سپریس کر کے رکھا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ انٹرنل انڈیا میں نا بہت ساری موومنٹس چل رہی ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ اگر دیکھیں نا ایک سائڈ سے کبھی یہ نکل گیا ہاتھ سے, تو وہ جتنی موومنٹس ہیں نا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا, اور وہ بہت زیادہ مومنٹم پکڑ لیں گے. اس وجہ سے وہ بہت زیادہ سپریشن کی کوشش بھی کرتا ہے, تاکہ یہ سائڈ دیکھیں کہ یہ 9-9.5 لاکھ فوج کب کی کشمیر کے اوپر قابض ہے. آخر اگر انڈیا اتنا زیادہ خرچہ کر رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. وجہ یہی ہے کہ اگر یہی ایک نکل گیا ہاتھ سے تو پھر تو کام بڑا مشکل ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیشلی میں ایک ایریا کے اوپر نا فوکس کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی جو آواز ہے بہت کمزور ہے. جیسے سر نے بھی کہا, مطلب میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں کہ اب اس کو نا پالیسی کو تھوڑا سا ریوزٹ کر کے اس کو نا, مطلب اس وقت دنیا میں جو کہانی ہے وہ تو صرف مادہ پرستی ہے نا, یہ جتنی اقوام ہیں آپ دیکھیں یہ سارے 370 ڈیز آج مطلب پلس ڈیز ہو چکے ہیں اس وقت. کیا ساری دنیا نہیں دیکھ رہی؟ دنیا نے یہ کووڈ-19 والا ڈریکونین بھی کچھ جگہوں پہ دیکھ رکھا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ریکور کر رہے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا؟ لیکن انفارچونیٹلی سوائے کچھ یہ جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ بات کرتے ہیں, کچھ این جی اوز جو بات کرتی ہیں, وہ تو ایک طبقہ ٹھیک ہے, ادروائز کسی بڑی پاورز ہیں نا انہوں نے نہیں بات کی. کیونکہ اگر جب تک ہم اس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, مثلا اب 370 ڈیز ہو گیا, اب ہمیں اس کو اتنا زیادہ تو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم اس میں تو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے, ان کی تھوڑے بہت کوئی بزنس چل سکیں, وہ اپنے بچے باہر جا سکیں, ان کے لیے جو بھی تھوڑا بہت بزنس چل سکے, کوئی اپنی روٹی شوٹی تو کھا سکے. اس کے لیے پھر ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل, اور جس طرح اب گورنمنٹ کچھ موو سختی کے ساتھ بھی بتا رہی ہے کہ مطلب کریں جی, نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے منتے ترلے تو ہم کر کے تھک گئے ہیں. اور اس میں مطلب بڑا کریٹو وے میں کوئی, جس طرح دنیا کی ساری سول سوسائٹی ہے, باضمیر لوگ ہر قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں, مثلا پچھلے دنوں بارنی سینڈر نے امریکن جو بنا اس نے بڑا اس کے اوپر شور مچایا. ہمیں اس طرح کے لوگوں کو نا بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر کے ایک دفعہ, تاکہ کم از کم یہ جو ابھی تک ڈریکونین لا اس کو تو نہیں ختم, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے, اگر اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہے تو تھوڑا سا اس میں نرمی کروا دیتی تو پھر آگے اس کا. اور دوسرا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت یہ جو 2 آرٹیکل ختم کر کے اور بہت جلدی اسی آڑ میں وہ دن ہر, یہ نہیں اب ہے نا کہ یہ ہر گزرے دن کے ساتھ گیم جو ہے نا ہاتھ سے باہر نکل جائے گی. تو میرے خیال میں اب ضرورت ہے کہ اس
کے اوپر جتنے کریٹو ویز ہیں, جیسے سر نے بڑے خوبصورت انداز میں, بھائی ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا, تو اس کے اوپر ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بالکل کوشش کرنی چاہیے. زمان صاحب, آپ اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں کہ پرامن حل کیوں ضروری ہے, نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ اس پورے خطے پہ اس کے یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ کشمیر کا پرامن حل جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ 3 میجر جو ورلڈ پاور ہیں, اٹامک پاورز ہیں, وہ ایک ریجن کے اندر ہے. اگر کشمیر کا ایشو جو ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, کسی دن جا کے یہ یہاں کے پاکستان اور انڈیا کے اندر ایک فائٹ ہو جاتی ہے, نیوکلیر فائٹ ہو جاتی ہے, تو اس کا جو امپیکٹ صرف چائنا پہ, پاکستان پہ نہیں پڑے گا, پورا ایشیا اس کی زد میں آئے گا. نہ صرف ایشیا اس کی زد میں آئے گا بلکہ جو ورلڈ کا پیس ہے وہ بھی اس کے زد میں آئے گا. تو ہمیں یہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے, اٹس اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ, ایک نہ ایک دن اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سارے ویز ہیں جس کے ذریعے ہم کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں یا حل کرنے کی ایفرٹس کر سکتے ہیں, جس کو ریگارڈ کیا جائے گا. سپوز دیٹ پچھلے دنوں ایک ریسرچ تھی, اس کے اندر کہا گیا کہ 70% جو کشمیر کے لوگ ہیں دے آر فیسنگ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, ان کو ذہنی مسائل ہیں, ان کو یہ, ان کے اندر یہ فکر ہے آیا کہ وہ جب گھر سے باہر جائیں گے تو وہ محفوظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, ان کو کھو دینے کا ڈر ہے, اپنے پیاروں کو کھو دینے کا ڈر ہے. تو آپ بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اس سائیکولوجیکل اپنا ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, تو آپ اپنا کیس ان کے تھرو جو ہے وہ آپ پٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انٹرنیشنل لاز ہیں جو آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ایک فریڈم موومنٹ چل رہی ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ چل رہی ہے یا پولیٹیکل موومنٹ ہے, تو آپ وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز, جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو انڈیا کے اندر بین کیا گیا ہے, تو انٹرنیشنل لا اور UN کا چارٹر ان کو الاؤ کرتا ہے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کر سکتا ہے ان اے لیگل وے. ٹھیک, تو آپ کو ضرورت یہ ہے کہ اگر پاکستان خود کیس نہیں کر سکتا تو وہاں کی جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل لاز کے تھرو ایک کیس کریں. بالکل, آپ ان کو فائنینشیل ان کی سپورٹ کریں, آپ ان کی مورل سپورٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈفرینٹ جو سول سوسائٹی کا آرگنائزیشن ہے, آپ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے تھرو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. اور حل جو کشمیر کا ہے وہ چاہے آپ 10 جنگیں کر لیں, 20 جنگیں کر لیں, دنیا کی بڑی بڑی آپ وارز دیکھ لیں, جب انہوں نے اپنی تباہی کے بعد پھر وہ ٹیبل پہ آئے. صحیح, تو اس وقت جو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے وہ مودی کو بھی یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں. گریٹر یورپی یونین جنہوں نے لاکھوں لوگ جو ہیں ورلڈ وار 2 اور 2 کے اندر جو ہے نا وہ کیے, مگر ایٹ دی اینڈ وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھے, نیگوسیشن کی. آج وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, SDGs کی بات کر رہے ہیں, پیس کی بات کر رہے ہیں, ایک ان کا سکہ چل رہا ہے. تو اسی طرح پاکستان اور انڈیا جو ہے EU ماڈل پہ چل سکتا ہے, مگر ایشو وہی ہے, ہمارا زیادہ ایشوز نہیں ہے. ہمارا جو بیسک ایشو ہمارا وہ کنفلکٹ جو ہے وہ کشمیر کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے. جب وہ ان کو دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. آپ کے ہاں بھی غربت ہے, پاکستان میں بھی غربت ہے, وہاں بھی پینے کا پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے, یہاں بھی اسی طرح کے ایشوز ہیں. تو یہ جو ہم ہر سال کروڑوں روپیہ جو کہ عوام کے ٹیکسز کا ہے وہ ہم خرچ کر رہے ہیں جنگوں کے اوپر, ہمیں اس کو SDGs پہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بیسک جو حل ہے وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے, جس کا وعدہ جو ہے انڈیا نے خود UN کے اندر جا کے کیا. آپ ہماری بات نہ مانیں, آپ کشمیریوں کی بات نہ مانیں, مگر آپ کے جو فور فادرز نے جو UN کے اندر جا کے ایک پرومس کیا کہ ہم ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیں, آپ اپنے انہی کا ریگارڈ کر لیں. بالکل, تو بس اسی کچھ ایسی ایفرٹس ہیں. اس کا حل جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہی ہے, آج نہیں تو کل آپ کو یہی کرنا. اچھا, ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ پرامن حل ضروری ہے, اور اگر پرامن حل نہیں ہوتا, مذاکرات کی میز پر انڈیا نہیں آتا, تو پھر اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے. جب سب یہ جانتے ہیں اور بھارت خود بھی یہ جانتا ہے, پھر وہ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتا؟ اس میں صرف بھارت کی بات نہیں ہے, کوئی بھی آکوپیشنل فورسز چاہے وہ لوکل ڈومیسٹک لیول پہ ہے یا انٹرنیشنل ارینا کے اندر ہے, وہ اپنی جو آکوپیشن ہے وہ اسی وقت اس کو ختم کرتا ہے جب وہ اس کو ہولڈ نہیں کر پاتا. تو انڈیا تو چاہے گا کہ اس کی آکوپیشن ہے وہ کشمیر کے ریسورسز یوز کر رہا ہے, وہ تو آخری دن تک چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر از اے ٹیسٹ پوائنٹ فار دا یونٹی آف انڈیا. اگر آج وہ ڈھیل کشمیر کے اوپر دیتا ہے تو بہت سارے اور کنفلکٹنگ زونز ہیں جو کہ ود ان جو
انڈین ٹیریٹری اور یونٹی ہے اس کو وہ ڈسٹرب کریں گے. تو انڈیا کسی حد تک آخری حد تک جائے گا کہ کشمیر کے اندر جو ہے نا ان کا ہاتھ جو ہے وہ ڈھیلا نہ ہو. باقی اس کے اندر ہمیں ضرورت ہے, ہمارے پاس ایک اور کارڈ ہے, سی پیک کا کارڈ ہے, جو کہ صرف سینٹرل ایشین کے کنٹریز یا اپنا جنوبی ایشیا کے کنٹریز نہیں بلکہ یورپ بھی دیکھ رہا ہے اور اس میگا پروجیکٹ کے اندر اکانومی کو دیکھتے ہوئے آنا چاہ رہا ہے. تو ہمیں اپنی ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو یا ڈپلومیٹکس لیول پہ یا ہمارے جو بزنس کمیونٹی ان کے لیولز پہ لوگوں کو یا جو ڈیسیجن میکر پاورز ہیں ان کو ریلائز کرانے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ آئیں, سی پیک کے تھرو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, پراسپیرٹی کی بات, اکنامک پراسپیرٹی کی بات کریں, مگر اس کے لیے آپ کو پہلے جو کشمیر ہے اس کو انفلوئنس بھی کرنا پڑے گا, کہیں پہ فورس بھی کرنا پڑے گا, اور کہیں پہ آپ کے جو اگر فرینڈلی ریلیشنز ہیں تو ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کو کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کروانا پڑے گا. جس طرح سے زمان صاحب جو سجیشن دے رہے ہیں نسیم صاحب, اگر ان سجیشن کے ذریعے بھارت مذاکرات کی میز پر آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا حل ممکن ہے؟ دیکھیے کشمیر کا حل میں تو باشد کشمیری سمجھتا ہوں کہ بالکل ممکن ہے. اگر میں اس کو ممکن نہ سمجھتا تو میں ہندوستان کے خلاف بندوق نہ اٹھاتا, یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق آکوپیشن فورسز کے خلاف. ایک بات میں تھوڑا سا ضرور زمان صاحب سے ڈیفر کروں گا, وہ یہ کہ جو ہندوستان میں علیحدگی کی تاریخیں چل رہی ہیں یہ ہمارا بھی ماننا ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس نہیں ہے. آسام از اے پارٹ آف انڈیا, پنجاب از اے پارٹ آف انڈیا. بالکل ہے. اب ٹھیک ہے ہم خالصتان کو سپورٹ تو کریں گے لیکن وہ ہندوستان سے علیحدگی چاہتے ہیں. کشمیری ہندوستان سے علیحدگی نہیں چاہتے. کشمیری ہندوستان ہے ہی نہیں, اس کے ناجائز قبضے کے خلاف. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہندوستان ٹوٹنے سے بچے گا وہ تب بچے گا جب وہ ڈیفائن کرے گا دنیا کے سامنے کہ یہ جموں کشمیر جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے, یہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. ایک عارضی ایگریمنٹ کے تحت ہمارا ان کے ساتھ ایک الحاق ہوا تھا. اب ہم نے لوگوں سے پوچھا, لوگ ہمارے ساتھ رہیں تو گڈ اینڈ ویل, نہیں رہیں تو موسٹ ویلکم. تو ہندوستان بچے گا کشمیر کو کشمیریوں کا حق دے کر. اگر وہ ہمارا حق سلب کرے گا وہ اس سے تو یقیناً ہندوستان پھر ٹوٹے گا. کشمیر کا مسئلہ حل کرنے سے ہندوستان بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہے. ہندوستان ان بالٹک اسٹیٹس میں, ریشین اسٹیٹس میں, ایون جو ہمارا یہ سی پیک ہے اس سب کا حصہ بن سکتا ہے. وہ عرب کنٹریز کے ساتھ تھرو ہمارے ہاں سے تجارت کا, افغان کے ساتھ وہ یہاں سے ٹریڈ ویسے بھی کرتا ہے تو اور کھل جائیں گے باقی ایشیا کے ساتھ. ہندوستان ہیرو بنے گا اگر وہ کشمیریوں کا حق اپنے جواہر لال نہرو کے وعدوں کے مطابق ہندوستان پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹس کے مطابق حل کرے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں آپ کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر از ناٹ پارٹ آف انڈیا. باقی جو ریاستیں ہیں وہاں علیحدگی کی تاریخ ہے, ہماری آزادی کی تاریخ ہے, ہم پر قبضہ ہوا ہے. ایک یہ دس پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک اس وقت میں جو محسوس کر رہا ہوں ہندوستان کے اندر, مودی نے جو موو کیا تھا گجرات کے اندر, اس نے مسلمانوں کو مار کے ہندو کی ایک ہمدردی حاصل کی جس کی وجہ سے وہ چیف منسٹر سے پرائم منسٹر تک پہنچ گیا, اور اس کے وہ جتنے بھی وہ جو گنڈے تھے آر ایس ایس کے, جن سنگھ کے, وہ ممبر پارلیمنٹ بھی بن گئے, ممبر اسمبلی بھی بن گئے. اور اس وقت یو پی جو سب سے بڑی اسٹیٹ ہے, 13 کروڑ آبادی ہے یو پی کی, وہاں چیف منسٹر وہی ہے ان کا جو بالکل سب سے بڑا دہشت گرد تھا. تو پہلے اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ برطانیہ نے, یورپین یونین نے, امریکہ نے مودی کو ایز چیف منسٹر گجرات کے ویزا دینے سے انکار کر دیا کہ یو آر ٹیررسٹ. اب اس نے کسی طریقے سے جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پر اس ہندوتا کی ڈاکٹرین کو بنا کے جب پہنچا تو لوگوں کو امید تھی کہ یہ شاید اسرائیل طرز پر ایک ایسی ہندو اسٹیٹ بنا رہا ہے دنیا کے اندر. مسلمان 57 ملک کے, ہندو کوئی ایز سچ بڑا ملک نہیں ہے نیپال کے علاوہ, تو لہذا ایک ہندو اسٹیٹ بننے جا رہی ہے. لیکن اس ہندو اسٹیٹ میں جب ہندوستانیوں نے دیکھا کہ جو ان کی ڈاکٹرین ہے وہ ہے برہمن کی, اس میں کھچڑی ویش اور شودر کے لیے کوئی جگہ ہندوستان میں نہیں ہے, مسلمان کے لیے جگہ نہیں ہے, سکھ کے لیے نہیں ہے, کرسچن کے لیے نہیں ہے. آج وہ ہندوستانی قوم جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا ہندوتا کی ڈاکٹرین پر اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پر, آج وہ پچھتا رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہوں گا, ایک تو مودی کو خود زوال آئے گا اور دوسرا ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے. اگر ہندوستان اس نے بچانا ہے
तो उसको पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात करने होंगे, यूनाइटेड नेशन को वो ऑनर देना होगा और यूनाइटेड नेशन की जो रोड मैप है उस पर अमल करना होगा। इसके अलावा भी देखें, हमारा एक वक्त ऐसा था कि जनरल मुशर्रफ साहब ने विन विन विन, कश्मीरी विन, इंडिया विन, पाकिस्तान विन, एक ऐसी इंटरनेशनल तौर पर उन्होंने एक ऐसी नई चीज़ आउट ऑफ बॉक्स बात की जो हमें पसंद नहीं आई, लेकिन असूली तौर दुनिया की सिचुएशन के मुताबिक वो बात थी कि जिसमें हिंदुस्तान को भी शिकस्त ना हो, पाकिस्तान को भी ना हो और कश्मीरियों को भी ना हो। तो उसमें हम मिल बैठ के कोई ऐसा हल निकाल सकते थे जो तीनों अफ्रीकन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था। उस वक्त इंडिया किसी हद तक नज़दीक आए और खामोश रहे, लेकिन बाद में न मुशर्रफ साहब रहा और न वो इंडिया की हुकूमत रही, तो फिर ये मसला बैक बर्नर पर चला गया। नसीम साहब हम कंटिन्यू करते हैं। आखिरी मेरा ये पॉइंट है। जी जी जरूर, आपका पॉइंट जानने के मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है वो जरूर अपनी सजेशन दें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं।